حامدا ومصليا ومسلما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انسان کے اعمال میں سب سے زیادہ بنیادی حیثیت رکھنے والی چیز انسان کی نیت ہوتی ہے. جیسی نیت ہوتی ہے اسی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے اندر طاقت اور قوت عطا کرتے ہیں. یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں شیخین جو احادیث کی سب سے بڑی کتاب، سب سے معتبر کتاب یہی دو کتابیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے صحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. تو امام بخاری اور امام مسلم دونوں حضرات نے جب اپنی کتاب کو لکھنا چاہا، لکھنا شروع کیا تو سب سے پہلے یہی حدیث تھی، انما الاعمال بالنیات. اور یہ حدیث سب سے پہلے اس لیے ذکر کی ہے، اس کے ذریعے سے ایک پیغام دینا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو، اچھا کام کرنا ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو، تو انسان کو سب سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹول لینا چاہیے، اپنے دل کو ٹٹول لینا چاہیے کہ اس کے دل کے اندر کیا چیز ہے. یہ حدیث شریف اس کو کہا جاتا ہے حدیث عمر، اور علماء کرام نے اس حدیث کو دین کا بنیادی ستون مانا ہے. اور اس حدیث کا شان نزول یہ ہوا، شان ورود یہ ہوا، جس طرح سے قرآن کریم کی آیات کا شان نزول ہوا کرتا ہے، اسی طرح سے احادیث کا بھی شان ورود ہوتا ہے کہ وہ حدیث کس پس منظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. تو اس حدیث کا پس منظر یہ ہوا کہ ایک صاحب جو مکہ مکرمہ کے اندر رہتے تھے، تو ہجرت کا جب حکم ہوا تو سارے مسلمان جو ہے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جانے لگے. تو مکے کے اندر ایک صاحب تھے، ان کو مدینے کے اندر ایک عورت سے عشق ہو گیا تھا. تو اس عورت سے وہ شادی کرنا چاہتے تھے. اس عورت نے یہ شرط لگا دی کہ میں اس وقت تم سے شادی کروں گی جب تم مکے سے ہجرت کر کے مدینے میرے پاس آ جاؤ گے. تو ان صاحب نے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ معلوم ہوا کہ ان صاحب نے فلاں عورت سے شادی کرنے کے لیے، اس عورت کا نام ام قیس تھا اور ان صاحب کا نام مہاجر ام قیس کہا جاتا ہے. نام نہیں لکھا محدثین نے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مومن کی دل آزاری ہو جائے، تو نام بھی ذکر نہیں کیا کہ ان کی وجہ سے کہیں ان کی دل آزاری نہ ہو، ان کی خفت نہ پیدا ہو جائے لوگوں کے دلوں میں. تو ان کو مہاجر ام قیس کی وجہ سے ہجرت کرنے والا کہا جاتا ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ معلوم ہوا کہ ایک صاحب مکے سے مدینہ صرف اس لیے ہجرت کر کے آئے ہیں تاکہ وہ ام قیس سے شادی کریں، تو پھر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ انما الاعمال بالنیات،
اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کی ہجرت ہوگی، اور جو شخص اس لیے ہجرت کر رہا ہے تاکہ وہ دنیا کو حاصل کرے یا کسی عورت سے وہ شادی کرے تو پھر اس کی ہجرت بھی اسی کی طرف ہوگی جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کام، چاہے دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، کوئی بھی کام اگر ہم نیت جیسی کریں گے اس کام کے اندر، اسی کے اعتبار سے اس کا پھل، اس کا رزلٹ ہمارے نامہ اعمال کے اوپر لکھا جائے گا۔ دینی کام بھی اگر ہم غلط نیت سے کریں، یہاں تک کہ اللہ کی عبادت نماز پڑھنا جو صرف اور صرف خالص عبادت ہے، خالص عبادت، اس کے اندر کوئی دوسرا کام ہے ہی نہیں، خالص عبادت کو بھی اگر ہم نیت ہماری کھوٹ آ گئی خالص عبادت کے اندر تو پھر یہ عبادت ہمارے لیے وبال بن جائے گی، ثواب کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ اللہ بچائے۔ ایک حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، جو شخص نماز اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ وہ دکھاوا کرے، ریا کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے درمیان میں اپنے آپ کو بہت بڑا دکھانے کے لیے کہ میں بہت بڑا اللہ والا ہوں، بہت بڑا عبادت گزار ہوں، صرف دکھانے کے لیے اگر لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے تو فقط اشرک باللہ، تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ کتنی خطرناک اور کتنی خطرناک وعید اس حدیث کے اندر فرمائی گئی ہے۔ یہ اسی لیے فرمایا ہے کہ جیسی نیت ہوگی اسی کے اعتبار سے اس کا جزا، اس کی سزا ملے گی۔ اگر اچھی نیت ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، جتنی اچھی نیت ہوگی، جتنی مضبوط اور خالص نیت ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس کام کے اندر ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں، جن کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، وہ ہر کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرنا ہو، دنیا کا کام کرنا ہو، دین کا کام کرنا ہو، اپنا کام کرنا ہو، دوسرا کام، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے اخلاص نیت۔ یہ جو 6 نمبر ہم پڑھتے ہیں، جا کر کے سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس میں ایک ہے اخلاص نیت۔ اخلاص نیت کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی کام ہم کریں، اس کام کے کرنے سے پہلے، بیچ میں، کرنے کے بعد، تینوں ٹائم میں ہم اپنے دل کو ٹٹول لیں کہ کیا ہم نے اس کام کو اللہ کے لیے کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کام کرتے ہوئے ہماری نیت کچھ اور ہو گئی ہو۔ تو دیکھیے، کوئی بھی کام ہو، دنیا کا کام، مثال کے طور پر لے لیجیے، ہم کھانا کھا رہے ہیں، کھانا یہ صرف ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، پیٹ بھر رہے ہیں، لیکن کھانے سے پہلے اگر ہم نیت کر لیں، اچھی نیت کر لیں، کھانے سے پہلے ہم بیٹھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے یہ نیت کر لیں کہ اللہ، یہ کھانا جو آپ ہمیں دے رہے ہیں، ہم اس لیے کھا رہے ہیں کھانا تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر طاقت و توانائی پیدا ہو، اور اس طاقت و توانائی پیدا ہوگی تو ہم اچھے سے آپ کی عبادت کر لیں گے۔ اس نیت سے اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو کھانا کھانا اس کا عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی بیمار ہو گیا، دوا کھا رہا ہے، دوا کھاتے ہوئے یہ نیت کر لے کہ اللہ میں یہ دوا کھا رہا ہوں اور یہ اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میں ٹھیک ٹھاک ہو جاؤں، مجھ سے بیماری دور ہو جائے، تو میں آپ کی عبادت اچھے سے کروں گا، دل جمعی کے ساتھ، دل لگا کر کے میں عبادت کر پاؤں گا۔ تو پھر یہ اس کا دوا کھانا بیماری کو دور بھگانے کے لیے بھی اس کا یہ عبادت بن جائے گا۔ پانی پی رہا ہے، نیت کر لے کہ اللہ میں پانی پی رہا ہوں، یہ اس لیے پی رہا ہوں تاکہ میں اس پانی پینے کے بعد مجھے طاقت حاصل ہوگی، توانائی حاصل ہوگی، تو پھر میں اس سے اللہ میں آپ کی عبادت کروں گا۔ تو اس کا پانی پینا بھی یہ ثواب اور ثواب کا ذریعہ بن جائے گا، اور اس کے ذریعے سے اس کے درجات بلند ہوں گے۔ دنیا کا کوئی بھی کام، بازار جا رہا ہے تو بازار سودا سلف لانے کے لیے، گھر کا سامان لانے کے لیے جا رہا ہے، تو بازار جائے تو یہ نیت کر لی کہ اللہ میں بازار جا رہا ہوں، گھر والوں کے میرے اوپر حقوق ہے، بیوی بچوں کے میرے اوپر حقوق ہے، اور والدین کے میرے اوپر حقوق ہے، میں سامان خرید کر کھلاؤں گا، بیوی بچوں کو کھلاؤں گا، تو میں آپ کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کی یہ اس نیت سے جائے گا، اللہ سے کہتے ہوئے کہ اللہ میں اس نیت سے جا رہا ہوں تاکہ اللہ نے جو میرے اوپر حقوق عائد کیے اور حقوق کو ادا کر سکوں، تو پھر اس کا بازار جانا بھی اس کا یہ عبادت بن جائے گا۔
تو اس حدیث جو بنیادی حدیث ہے اس کو علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، محدثین نے یہ فرمایا کہ یہ حدیث ایسی ہے کہ اس حدیث یہ گویا کہ دین کا ایک بنیاد ہے دین، اسی کے اوپر انسان کے اعمال مرتب ہوتے رہتے ہیں، اچھا عمل ہے یا نیک عمل ہے یہ سب کے سب جانچا جائے گا انما الاعمال کے ذریعے، انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی۔ کوئی بھی کام کر رہا ہے، کسی سے ملاقات ہو رہی ہے، ہم مصافحہ کر رہے ہیں، کسی سے مل رہے ہیں، تو ہم اس میں بھی یہ نیت کر لیں کہ اللہ میں آپ کا یہ بندہ ہے، میں اس سے ملاقات کر رہا ہوں، میں اس سے اس لیے ملاقات کر رہا ہوں تاکہ میں جو ہے ایک دوسرے کے مسلمانوں کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو جاؤں، تو اس میں بھی ثواب ملے گا۔ کمانے کے لیے کوئی جا رہا ہے، دکان پہ جا رہا ہے، کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو پھر وہاں پر جاتے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ اللہ میں آپ کے حکم سے جا رہا ہوں اس کمانے کے لیے، اور یہ کمائی کے ذریعے سے جو کچھ مجھے پیسہ حاصل ہوگا اس کے ذریعے سے اللہ میں اپنے حقوق، اپنے گھر والوں کے حقوق اور اپنی ضروریات، اپنے گھر والوں کی ضروریات، دوسرے عام مسلمانوں کی ضروریات کو اس سے میں پورا کروں گا، تو اس کا کمانا دنیا یہ اس کا عبادت بن جائے گا۔ تو اس حدیث کو اگر انسان اپنی نگاہوں کے سامنے رہے اور اخلاص نیت اپنے اندر پیدا کر لے تو انسان کا ہر عمل 24 گھنٹہ اس کا عبادت میں گزرے گا، سونا بھی اس کا عبادت ہو جائے گا۔ 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ انسان سو جاتا ہے، اس کو کچھ خبر بھی نہیں رہتی ہے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن اگر نیت کر کے سو جائے کہ اللہ میں سو رہا ہوں اس لیے تاکہ میری تھکن دور ہو جائے اور میرے اوپر سے جو مشقت اور پریشانی ہے اور جو میرے تھکن میرے جسم کے اوپر لائق ہو رہی وہ تھکن دور ہو جائے گی، تو میں حشاش بشاش ہو کر کے صبح میں اللہ میں آپ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، نماز کے لیے چلا جاؤں گا، تو اس کا یہ سونا 8 گھنٹہ رات میں اس کا عبادت بن جائے گا۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی اگر انسان تھوڑا سا بس فکر کرنا ہے، بس تھوڑی سی توجہ کرنا ہے، ہماری غفلت کی زندگی گزر رہی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے غفلت کی زندگی گزر رہی ہے، اس لیے کہ فکر نہیں ہوتی، توجہ نہیں ہوتی ہے، دھیان نہیں جاتا ہے، وہی غفلت ہے۔ ہم سارے کام کرتے رہتے ہیں، تھوڑا سی صرف توجہ دے کر کے، جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ اللہ والے کیسے بنتے ہیں؟ وہ اسی طرح سے بنتے ہیں کہ ہر وقت وہ مستحضر رہتے ہیں، کبھی غائب نہیں ہوتے، جو بھی کام کرتے ہیں اس کام سے پہلے وہ نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ کام اس لیے کر رہا ہوں، آپ کی رضامندی کے لیے کر رہا ہوں، آپ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اخلاص نیت یہ ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ہمیں بس تھوڑا سا توجہ کرنا چاہیے کہ جو بھی کام ہم کریں، چاہے دینی کام ہو، باہر کا کام ہو، مسجد کا کام، مسجد کے اندر آتے ہیں، اگر ہم نے نیت نہیں کی، بغیر نیت کیے ہوئے چلے آئے مسجد میں، دعا بھی پڑھ کے آگے مسجد میں، نیت نہیں کی تو صرف مسجد میں آنے کا ثواب مل جائے گا، نماز پڑھ لی چلے گئے، لیکن داخل ہوتے ہی کہہ دیا نویت سنت الاعتکاف، اے اللہ میں مسجد میں آ رہا ہوں اور اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوئی، تھوڑی سی توجہ ہوئی، 1 سیکنڈ کے لیے توجہ ہو گئی، اللہ میں مسجد میں داخل ہوا اور میں جو ہے دل کے اندر صرف ارادہ کر لے، نیت زبان سے کہنے کا نام نہیں، صرف دل کے اندر ارادہ کر لینے کا نام ہے۔ دائنا پاؤں مسجد کے اندر داخل کیا، دل میں ارادہ کر لیا، نویت سنت الاعتکاف، کہ اللہ میں نے مسجد کے اندر داخل ہوا اور اعتکاف کی نیت کر، تو جتنی دیر تک مسجد کے اندر رہے گا اعتکاف کا بھی ثواب اس کو ملتا رہے گا، اور اس اعتکاف کے ثواب کے ساتھ ساتھ اس کو نماز کا بھی ثواب، مسجد کے اندر رہنے کا بھی ثواب ملے گا، تو کتنا زیادہ ثواب ہمارا بڑھ جاتا ہے صرف تھوڑی سی توجہ کے لیے۔ ہمیں بس تھوڑا سا توجہ اور تھوڑی سی غفلت کی زندگی دور کرنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی کام کریں ہم اپنی زندگی کے اندر ہر کام میں تھوڑا سا پہلے سوچ لینے کی ضرورت ہے، اور سوچ کر کے اس کو اپنی اس کام کو، کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کام کے اندر مثبت پہلو کو سوچ کر کے ہم اللہ سے دعا کر لینی ہے تھوڑی سی، اے اللہ میں یہ کام کر رہا ہوں آپ کے لیے کر رہا ہوں، سو رہا ہوں آپ کے لیے سو رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں آپ کے لیے کھانا کھا رہا ہوں، مسجد سے باہر جا رہا ہوں آپ کے لیے باہر جا رہا ہوں، تاکہ باہر جا کر کے مسجد سے باہر جاؤں تو گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو اس میں بھی اچھی نیت یہ کرے کہ اللہ میں گھر میں جا رہا ہوں تاکہ اپنے گھر والوں سے ملاقات کروں، بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں ان کے ساتھ رہنے کے جو حقوق ہیں، معاشرت کے جو حقوق ہیں وہ حقوق کو ادا کروں،
گھر سے باہر نکل رہا ہے، بازار کے لیے جا رہا ہے، تب بھی نیت کر لے اللہ میں بازار جا رہا ہوں تاکہ سود و سلف لے آؤں۔ کمانے کے لیے جا رہا ہے، اللہ میں کمانے کے لیے جا رہا ہوں، پیسہ حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، روزی حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، زیادہ مجھے روزی عطا فرمائیے، اور میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں حقوق کو ادا کروں، اپنی ضرورت کو پوری کروں اور گھر والوں کی ضروریات کو پوری کروں۔ بیت الخلاء میں بھی جائے تب بھی نیت کر کے جائے۔ بیت الخلاء میں جانے کی جو دعائیں ہیں، دیکھیے جو مسنون دعائیں ہیں بہت ہی اہم دعائیں ہیں، بہت ہی یہ مسنون دعائیں اسی لیے ہیں تاکہ انسان مستقبل رکھے، جو بھی کام کرے وہ دماغ کے ساتھ، وہ سوچ کر کے کام کرے، بے خیالی میں، غفلت میں اور بغیر جانے بوجھے کوئی کام نہ کرے۔ اسی لیے مسنون دعائیں رکھی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تھے تو اس کی کوئی نہ کوئی مسنون دعا ہے، ان دعاؤں کو خاص طور سے پڑھنا۔ اور ایک دعا ہے اس کے اندر اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولینا واهدنا الى سواء السبیل۔ اس دعا جو مسنون دعائیں واقعی وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی نازل شدہ دعائیں ہیں، سب بالکل جتنی دعائیں ہیں سب کے سب وہ الہام شدہ ہیں، سب کے سب اللہ نے نازل کی۔ کسی انسان کے بس کی بات ہے کہ اتنی جامع دعا مانگنے کی کہ ایک ہی دعا کے اندر ساری چیزیں، ساری دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں ایک ہی دعا کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس دعا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ یقیناً ہمارے دل اور ہماری پیشانیاں اور ہمارے سارے اعضاء و جوارح، ہمارے ہاتھ، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارے ناک، ہمارے پیر اور ہمارا پیٹ، ہمارا منہ، ساری چیزیں یہ سب کے سب بیدک آپ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا لَمْ تُمَلِّكْنَا مِنْهَا شَيْئًا۔ آپ نے ہم کو کسی بھی چیز کا مالک نہیں بنایا۔ اے اللہ یہ سب کے سب جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس، ہمارے دل، ہماری پیشانیاں، ہمارے سارے اعضاء و جوارح، یہ سب آپ کے قبضے قدرت میں ہے۔ آپ نے ہم کو اس میں سے کسی بھی چیز کا مالک نہیں بنایا ہے، لم تملکنا منہا شیئا۔ لہذا آپ جب ہمارے ان اعمال میں سے کسی سے کوئی کا عمل کروائیں تو آپ ہی اس کے ولی ہو جائیں، آپ ہی اس کے نگراں ہو جائیں۔ یہ اتنی جامع، اتنی اچھی دعا ہے کہ یہ دعا اگر انسان پڑھ لے تو پھر اس دعا اگر عربی میں نہیں یاد ہے تو اردو میں دعا مانگ لیں۔ اردو میں کہتے ہیں کہ اللہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ سب کے سب آپ کے قبضے قدرت میں ہے، لہذا جب آپ کے قبضے قدرت میں ہے، آپ نے ہمیں اس میں سے کسی بھی چیز کا مالک نہیں بنایا ہے، لہذا جب آپ بھی ان چیزوں سے کسی بھی فعل کا صدور کروائیں تو پھر آپ اپنے اعتبار سے اور اپنی رضا کے مطابق ان سے افعال صدور کروائیں۔ یہ دعا پڑھ کے کوئی بھی کام کریں تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کام کو بھی مکمل فرمائیں گے، اس کام کو عبادت بنا دیں گے، اور اس کام کے ذریعے سے ہمیں وہ ثواب ملے گا جو ہمیں نماز پڑھنے میں ثواب ملتا ہے، بازار جانے میں ہمیں وہ ثواب ملے گا جو ہمیں روزہ رکھنے میں ثواب ملتا ہے، ہمیں دوسروں سے ملاقات کرنے میں وہ ثواب ملے گا جو ہمیں حج کرنے کے اندر ثواب ملتا ہے۔ تو جس طرح سے ہم عبادت کرتے ہیں، عبادات میں ثواب ملتا ہے، اسی طرح سے ہمارے سارے اعمال، سونے میں ہمیں بھی وہ ثواب ملے گا جو ہمیں نماز پڑھنے میں ثواب ملتا ہے۔ بس یہ کہ تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو توجہ دے لیں، اپنے آپ سے غفلت کی زندگی کو دور کر لیں، اور جب بھی کوئی بھی کام کریں تو پھر اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کے خیال کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دھیان نہیں آتا ہے، تو کم سے کم اتنا کرنا چاہیے کہ انسان جب دن بھر کی ساری ایکٹیویٹی ختم کر کے لیٹ جائے، بستر پر سونے کے لیے جانے لگے، تو تھوڑی دیر کے لیے، 1 منٹ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ دن بھر میں نے کیا کام کیے ہیں۔ اگر سارا سوچ لیں، ایک منٹ کے اندر اگر نگاہ دوڑائے گا تو صبح اٹھنے سے لے کر کے رات میں سونے تک ساری چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی۔ ایک دن کے اندر نہیں بھولتا ہے آدمی، اگر ایک آدھ ہفتہ ہو جائے تو بھول جاتا ہے، لیکن 24 گھنٹے کی زندگی میں نہیں بھولتا ہے۔ تو اس کے سامنے ساری زندگی آ جائے گی 24 گھنٹے کی، اور پھر اس کے اندر اگر اس نے کوئی اچھے کام کیے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر برا کام ہو گیا تو اللہ سے استغفار کر کے اس کے بعد پھر سوئے۔ کم سے کم اتنا تو کر ہی لینا چاہیے۔ واقعی یقین جانیے کہ اگر ہم نے اتنا کام کر لیا تو ہماری زندگی کے اندر بہت بڑا چینج آ جائے گا، اور ہماری زندگی کامیابی کی طرف گامزن ہو جائے گی۔
ہماری دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔